نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت نمبر 6 سے سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع شروع ہو جاتا ہے، اور لا یحب اللہ چھٹے پارے کا چھٹا رکوع شروع ہو جاتا ہے. گزشتہ دروس میں سورۃ المائدہ کے شروع میں عقود اور وعدوں کو معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم تھا، اور اسی کے ساتھ دنیاوی نعمتیں کھانے پینے کے حوالے سے، شکار کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے، اس کے بعد نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی گئیں جن کا تعلق ہماری دنیاوی معاملات سے تھا. آج جو تلاوت کی گئی ہے ان آیتوں میں جو عبادات کے حوالے سے مضمون ہیں، اور ان آیتوں میں وضو اور غسل کے بارے میں مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک، یعنی اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو. اگلی جو آیت ہے، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ہماری ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ شریف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ میرا ہار گم ہو گیا. کہیں قیام کیا، وہاں پر میرا ہار گم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ ہار تلاش کرو. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہار تلاش کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. جب تھوڑی دیر ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آرام فرما رہے ہیں، اور اس دیر ان کی وجہ سے ہو رہی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے. چونکہ والد تھے تو ہلکا ہلکا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے لگے
کہ تمہاری وجہ سے یہ تاخیر ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ خیر اتنے میں فجر کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور جب نماز کی تیاری شروع کی تو دیکھا کہ پانی ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب پانی نہیں ہے، اتنے میں تیمم کی اب جو آیتیں آ رہی ہیں جن میں تیمم کا بیان تھا، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جن کی تفصیل ابھی ہم پڑھیں گے، جس کا بھی صرف ہم ایک ٹکڑا لیں گے، اگر سفر میں ہو اور پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لو، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آگے عرض کروں گا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو تیمم کا حکم آ گیا۔ پہلی امتوں میں تیمم نہیں تھا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر کے گھر والوں، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو برکت عطا فرما دی۔ اور خود ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تو بڑی برکت والی ہے کہ تمہاری وجہ سے امت کو تیمم کی آسانی مل گئی۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور پھر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو، یعنی اس مٹی سے مسح کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی، کوئی مشکل مسلط نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے، ولیتم نعمتہ، اور یہ بھی اللہ چاہتے ہیں کہ ولیتم نعمتہ، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دیں، پوری کر دیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، یا اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو یاد رکھو، وَاثَقَكُم بِهِ، جو اس نے تم سے لیا تھا۔ کب؟ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سمعنا، اچھی طرح ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت ہم نے قبول کر لی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ یقیناً دلوں کی باتوں کی پوری طرح خبر رکھتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کی پوری طرح خبر رکھتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کے شروع میں وضو کا تذکرہ ہے، دیکھیں مسائل تو پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز قرآن پاک میں دیکھا ہو، تو یہی عرض کیا جاتا ہے کہ ہر بات قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتوں کی خود تفسیر فرمائی ہے، ان میں بہت سی آیتوں کی تفسیروں میں یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر ذکر ہے وضو کرنے کا، لیکن وضو کب کیا جائے گا، کب وضو کرنے کی ضرورت ہے اور کب وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس آیت میں موجود نہیں ہے۔ پھر تیمم کی بھی صورتیں، تمام صورتیں بیان نہیں فرمائی، ایک اشارتاً بیان کر دیا، پھر اس کی تفصیلات احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کی، پھر ان کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں فقہائے کرام نے ان کو آسان کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ ہمیں فقہ کی کتابوں میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں، اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے اٹھو،
اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی کسی اپنے کام میں مشغول ہے، کسی ضروریات میں مشغول ہے، یا مثال سویا ہوا ہے، اب وہ جب نماز کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز کا ارادہ کرتا ہے، اب یہ احکامات ہیں کہ اب تم وضو کرو۔ اب بظاہر آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ بس جب نماز کے لیے کھڑے ہوں ہر حالت میں وضو کرنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر تو وضو ہے تو وضو کرنا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، تازہ وضو کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات تازہ وضو کیا ہے۔ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ وضو فرمایا ہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے 4 نمازیں ادا فرمائی تھی۔ بعض لوگ اس معاملے میں شک میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ شک میں مبتلا نہیں ہونا، بس اگر اس لیے تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے پھر تو صحیح ہے، وگرنہ شک میں مبتلا آدمی اپنے آپ کو کرے گا، وہم میں ڈالے گا تو شیطان اور زیادہ اس کو وسوسوں میں مبتلا کرے گا، جس کے بھی یہاں تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ پھر یہ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ 1 گھنٹہ بھی وضو کے لیے اور پاکی کے لیے کم پڑ جاتا ہے، 2 گھنٹے غسل کے لیے کم پڑ جاتے ہیں جب آدمی وہم میں پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آدمی مشورہ کر لے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وضو نہیں ہے تو اب وضو کرنا واجب ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور اگر وضو ہے اور پھر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے، اور اگر ایک ہی وضو سے دوسری نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم۔ اب یہاں پر جو وضو کے صرف فرائض ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب چہرے میں یہ حد کیا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک یہ دھونا ضروری ہے۔ بعض لوگ جلدی میں وضو کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے ہماری اوقات نہ چھوٹ جائے، ہماری جماعت نہ نکل جائے، تو وہ پہلے آدمی جلدی کر لے، لیکن جب وضو کرنے پر آئیں تو سکون کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے پہنچے، دیکھا کہ امام صاحب اب اندازہ ہے رکوع کرنے والے ہیں، بھاگتے ہیں مسجد میں۔ تو یہ بھاگنا مناسب نہیں، ایک تو ویسے ہی وقار کے ساتھ آنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ جب بھاگیں گے تو عام طور پر بھاگنے سے امام صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو مشکل ہوگی اس کے بھاگنے سے۔ پھر جب وہ بھاگ کے اپنی صف میں پہنچے گا تو سانس پھول رہا ہوگا تو اپنی نماز بھی متاثر ہوگی، دوسرے کی نماز بھی متاثر ہوگی۔ اس لیے جب دیر ہو گئی اب 5-10 سیکنڈ اور صحیح، جب تھوڑی دیر ہو گئی تو ٹھیک۔ اچھا، پھر ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس طرح بھاگ کر نماز کے لیے پہنچتے ہیں کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بھاگ کر رکوع میں آتے ہیں نا تو نماز میں قیام 1 سیکنڈ کے لیے بھی ضروری تھا۔ اب کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ہاتھ باندھ کر سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، 1 سیکنڈ کا بھی قیام ان کو نہیں ملتا، آتے ہیں جھکتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، جلدی کے چکر میں نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے جب دیر ہو گئی ہے تو اب وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آرام سے مسجد میں آئے، کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح وضو کا معاملہ ہے کہ جب وضو میں جلدی کرے گا تو بعض مرتبہ کیا ہوگا کہ کوئی عضو خشک رہ جائے گا، بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے جلد بازی کے چکر میں وضو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پاؤں دھو رہے ہیں، ابھی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، پاؤں دھونے میں ایڑیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں ویل کا جملہ فرمایا ہے کہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو جن پر پانی نہیں پہنچتا، وہ خشک رہ جاتی ہیں۔
تو یہ چیزیں ہمارے شیخ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں مفت میں ملتی ہے، اور اسی طرح یہاں پر جہاں وضو خانہ ہمارا ہے یہاں پر وضو کی سنتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، سکون کے ساتھ آدمی وضو کرے۔ تو خیر یہاں پر وضو کے صرف فرائض لکھے ہوئے ہیں، پورا وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا۔ اب اسی کو لے لیں، جو آدمی کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن میں دکھاؤ، اس سے آدمی بول دے کہ بھی وضو میں آپ ماشاءاللہ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ذرا ہمیں دکھا دیجئے کہ وضو میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، اس لیے احادیث کا انکار کر لیتے ہیں کہ ہمیں احادیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ پچھلے دروس میں بھی اس بات کو تفصیلاً عرض کیا تھا، اور کئی مرتبہ تفصیلاً اشارتاً کبھی تفصیلاً عرض کرتا رہتا ہوں۔ جس طرح ہماری جب سورۃ النساء کی آخری آیتیں چل رہی تھی تو بالکل جو آخری آیت تھی اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ النساء کی جو یہ آخری آیت ہے یہ اور سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کی جو آیت ہے، اگر ہم حدیث شریف کو درمیان سے نکال دیں اور یہ کہیں کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اسے قرآن کافی ہے، تو آپ کو ان دونوں آیتوں میں تضاد نعوذ باللہ نظر آئے گا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ایک بات فرما رہی ہے، قرآن پاک کی دوسری آیت میں دوسری بات پتہ چل رہی ہے، جن میں بالکل کوئی جوڑ نہیں، بالکل تضاد ہے۔ لیکن جب ہمارے سامنے حدیث شریف ہوگی کہ ان آیتوں کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی تو معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا، کوئی تضاد نظر ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، اور وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو بھی دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، کونیوں کو بھی دھونا ہے۔ آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، یعنی بھیگا ہاتھ، گیلا ہاتھ اپنے سروں پر پھیر دو۔ آگے فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مسح کرنا ہے، لیکن یہ تفصیلات کچھ ایسی باتیں ہیں جو علماء کے سامنے ہی بیان ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر میں مختصراً کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں جتنی احادیث منقول ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بیان کیا ہے، وضو کا طریقہ بیان کیا ہے۔ ہر ایک صحابی نے اس میں یہی بتلایا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک روایت میں یہ تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے پاؤں دھو کر اور آخر میں فرمایا کہ یہ وضو ہے جو اس کے علاوہ ہوگا اس کیے ہوئے وضو اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس طریقے سے ہٹ کے جو وضو کرے گا اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسری بات جو بہت آسان ہے، جیسا کہ ابھی عرض بھی کیا کہ اگر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، پاؤں پر گیلا ہی ہاتھ پھیرنا کافی ہے، تو اس روایت کا پھر کیا مطلب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو جن پر پانی نہیں لگتا، جو خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے ہلاکت کیوں فرمایا جب دھونے کا حکم ہی نہیں ہے اور صرف گیلا ہاتھ پھیرنے کا ہی حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب تم دھو تو پاؤں کو بھی دھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھونے کا حکم، اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کیا کرو۔ اس سے مراد غسل ہے۔ جب ایک ہوتا ہے حدث اصغر اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہونے کی حالت، پیشاب پاخانہ جو شریعت کے منہ بھر کے ہو، تفصیلہ کا بھی موقع نہیں ہے، خون نکل آیا، ہوا نکل گئی، جس صورت ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اور اس میں حدث اصغر اگر لائق ہو تو اس صورت میں وضو کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر، جنابت کی حالت طاری ہو۔ جنابت کی اگر حالت طاری ہو تو اس صورت میں پورا غسل کیا جائے گا شریعت کے موافق۔
پورا غسل کیا جائے گا، جس میں پہلے یہ ہے کہ ناپاکی کو دور کرنا ہے، سنت طریقہ، اور اس کے بعد پورا وضو کرنا ہے، اس کے بعد غسل کرنا ہے، یعنی ناک میں نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچانا اچھے طریقے سے۔ اچھا، بعض لوگ اس میں بھی بڑا مبالغہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہم میں ڈال دیتے ہیں، اتنا ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک صاحب کا معاملہ ہوا، بیمار پڑ گئے۔ اتنا زیادہ نہیں ہے، بس علماء سے پوچھ لیں، ان کے پاس جا کر وہ ہمیں بتا دیں گے کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح کلی کرنی ہے منہ بھر کے، غرارے کرنا سنت ہے، اس کے بعد پورے بدن کو گیلا کرنا ہے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہنی پائے۔ عام طور پر لوگ اپنی اولاد سے شرماتے ہیں، ان کو مسائل بیان نہیں کرتے ہیں پاکی ناپاکی کے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی نمازوں کے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ تراویحاں پڑھاتے ہیں تو ان میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کا یہاں تک معاملہ آیا، وہ حج کر کے آیا ہوا تھا، لیکن مسئلہ پتا نہیں تھا غسل کا، لیکن خیر 2-3 باتیں جب ان سے پوچھی تو اللہ کا شکر ہے ان کا حج ہو گیا تھا۔ لیکن اگر وہ 2-3 باتوں میں مسائل آ جاتے تو حج بھی گیا، وہ سمجھ رہے میرا حج ہو گیا، لاکھوں روپے خرچ کر کے آ گئے، لیکن حج ہی نہیں ہوا۔ اس کے بڑے مسائل ہیں، تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ کیا عمر ہو کہ وہ اتنی عمر میں والد اپنے بیٹے کو شرعی مسائل بتائیں، شرم نہ کریں، اور مائیں اپنی بیٹیوں کو شرعی مسائل بتائیں تاکہ ان کو دوسروں سے نہ پوچھنا پڑے۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو۔ یہ تو ہو گیا وضو اور غسل کا بیان۔ وضو کا طریقہ الگ ہے، غسل کا طریقہ الگ ہے، جب پانی موجود ہے اس وقت کے حالات۔ اب یہاں سے یہ مضمون ہے کہ اگر تم بیمار ہو، اب بیمار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں تو ایک آدمی کو اندازہ ہے اپنی طبیعت سے کہ اگر میں نے پانی کو استعمال کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، یا کوئی واقعی بیمار چل رہا ہے، بخار چل رہا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے مثال فالج کی بیماری ہے جس میں پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے۔ ان معاملات میں نیک ڈاکٹر سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے ڈاکٹر کیا فرماتے ہیں، یا ڈائریکٹ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کس طرح رہیں اس معاملے میں۔ تو بیماری ہے، بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، یا پھر یہ معاملہ ہے کہ اگر میں بیمار ہوں، اگر میں استعمال کروں گا تو پانی استعمال کروں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ معاملہ ہے کہ اگر میں استعمال کروں گا پانی کو بیماری بڑھے گی تو نہیں لیکن میں دیر سے صحت مند ہوں گا۔ ان تمام صورتوں میں شریعت کہتی ہے بیمار ہے۔ تو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو۔ اچھا، پانی اگر نہ ملے تو سفر میں بھی تیمم ہے، اپنے شہر میں بھی تیمم ہے، لیکن سفر کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عام طور پر جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تب پانی کے مسائل ہوتے ہیں، خصوصاً اس زمانے میں۔ آج کل بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن آج کل عموماً جب آدمی سفر کرتا ہے تو عام طور پر پیٹرول پمپ پر مسجد مل ہی جاتی ہے، وہاں پانی موجود ہی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں پانی کے مسائل زیادہ تھے، تو یہ کوئی سفر ضروری نہیں، چاہے سفر میں ہو چاہے اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کی دیکھیں تفصیلات ہیں کہ پانی کتنا دور ہو، 1 میل یعنی تقریباً 1.25 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ دور ہو، یہ سب کتب فقہ میں موجود ہیں یہ مسائل۔ او علی سفر، یا تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو، او جاء احد من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو، پیشاب پخانہ، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو۔ یہ تمام یہ جب صورتیں پائی گئیں، ان میں سے کوئی بھی ایک صورت پائی گئی، فلم تجدوا ماء، پھر تم میں پانی نہ ملے۔ اب پانی نہ ملنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ پانی نہیں ہے، دوسرا مطلب یہ ہے پانی موجود تو ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا۔ فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ دیکھیں وضو کا طریقہ الگ ہے، غسل کا طریقہ الگ ہے، ابھی جیسا کہ عرض کر دیا، لیکن جب تیمم کرنے کی ضرورت پڑے گی تو چاہے وضو کی ضرورت ہو چاہے غسل کی ضرورت ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو،
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لیا کرو۔ اب دیکھیں آج کل جو ماربل ہوتے ہیں اس سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اور تیمم میں ایک اہم چیز یہ ہے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، وہ ہے نیت بھی۔ وضو میں نیت ضروری نہیں ہے کہ میں وضو کی کر رہا ہوں، نماز کے لیے کر رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ضروری نہیں، ثواب ملے گا نیت کرے گا تو۔ لیکن تیمم میں جب تیمم کرنا چاہیں گے تو نیت کرنا ضروری ہے، اس میں بھی تفصیلات ہیں، لیکن میں مختصر ایک بات سے عرض کر دیتا ہوں، یہ نیت کرے کہ میں حدث سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ بتا دیا تھا حدث سے اصغر، حدث سے اکبر، دو قسمیں، لیکن ہمارے استاد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم کی کتاب تفہیم الفقہ میں لکھا ہوا ہے کہ حدث کہہ دے کافی ہے، اصغر اور اکبر کی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ نیت نہیں کرتے اور بس تیمم شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اب جو لوگ موجود نہیں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے نہیں سمجھ سکیں گے۔ ایک بات تو وہی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح وضو میں ہوتا ہے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ تیمم میں جب ہم تیمم کرنے چاہیں گے تو اس میں بھی چونکہ مسح ہے، دھونا تو ہے نہیں، تو پورے چہرے کو کور کرنا ہے، پورے چہرے پر ہر جگہ ہاتھ پھر جائے کافی ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں میں بھی یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، سب سے پہلے نیت کریں گے، حدث سے اصغر کے حدث سے اکبر بول دیں یا حدث کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد جو آج کل ماربل ہے آسان ہے، اس میں اپنے ہاتھ کو رکھا اور اس کے بعد ہاتھوں کو آگے پیچھے کیا۔ اب چونکہ ماربل صاف ہے لیکن اگر مٹی لگی ہوئی آ جائے تو ہاتھوں کو یوں جھاڑ دیں، ہاتھوں کو جھاڑ کے اب پورے چہرے کا اچھے طریقے سے پورا مسح کرنا ہے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو کرتے دیکھا، آنکھوں کے اندر بھی اچھی طریقے سے۔ اور جب ہاتھوں کا مسح کریں گے تو پھر دوبارہ ہاتھ کو ماربل پر لگائیں گے یا جو بھی چیز ہے، اور ہاتھ کو آگے پیچھے کر کے پھر سیدھے بائیں ہاتھ سے سیدھا ہاتھ اور سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پورا کونیوں تک اس کو دھونا ہے، مسح کرنا ہے۔ تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو احکامات ہم نے بیان کیے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، پہلے تو صرف پانی تھا، اب کیا ہے مٹی کی بھی اجازت دے دی گئی، پاک چیز کی، پاک مٹی کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اور ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے اس کا بھی فرمایا ہے کہ صعیداً طیباً سے کیا مراد ہے، فرمایا کہ ہر وہ چیز جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی مثال دے دی کہ پتھر ہے، مٹی تو ہے ہی ہے، لیکن اس پہ اچھی طرح ہاتھ جھاڑنے پڑیں گے، ایسا نہ ہو اپنا چہرہ پورا آدمی گندا کر دے، ایسا نہ ہو مٹی والا چہرہ کر دے، یہ نہیں، اچھے طریقے سے ہاتھ جھاڑ دے۔ پھر ماربل ہے، میں نے اپنے شیخ عارف اللہ حسن والا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تیمم کرتے ہوئے دیکھا، حضرت کے پاس یہی ماربل ہوتا تھا، ٹائلز جس کو کہتے ہیں، ماربل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالی تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتے، دین میں سراسر آسانی آسانی ہے۔ اگر ہمیں دین میں کوئی مشکلات نظر آتی ہیں تو اس میں ہمارے معاشرے کا قصور ہے، دین میں کوئی سختی نہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا پیٹ خراب تھا، میں آج کل کے حساب سے اس کو عرض کروں گا، اس کا پیٹ خراب تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا ڈاکٹر صاحب میں بریانی کھا سکتا ہوں؟ کہنے لگا نہیں، قورمہ، کڑھائی، تکے وغیرہ سب چیزیں منع کرتے رہے ڈاکٹر صاحب۔ پھر ڈاکٹر صاحب میں کیا کھاؤں آخر؟ ڈاکٹر کہتا ہے تم ایسا کرو، دلیا کھا لو، کھچڑی کھا لو۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ دلیا اور کھچڑی تو ہمارے گاؤں میں ملتی ہی نہیں ہے۔ اب باہر آ کر ڈاکٹر کہتا ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ باہر آ کر کہتا ہے کہ طب میں بڑی سختی ہے، یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے ڈاکٹر کی سختی نہیں ہے، تمہارا جو ماحول ہے اس کا معاملہ ہے، تو دین میں کوئی سختی نہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں دین میں بڑی سختی ہے، بھائی کہاں سختی ہے؟ جی شادیوں میں ہمیں ہلا گلا کرنے سے منع کیا جاتا ہے، شادیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ مہندی بھی ہو، مائیوں بھی ہو، سہرا بندی بھی ہو، یہ رسمیں بھی ہوں، وہ بھی ہوں، سب کچھ ہو، دین منع کرتا ہے۔
حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو سراسر آسانی ہے نا، کہ دین کہتا ہے آسان سی شادی ہے، تم اس طرح کر لو بس. یہ تم نے اتنے خرافات اور اس میں پہ لاکھوں روپے کے خرچے بچا کر سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو یہ تو آسانی ہے نا. لیکن ہمیں تنگی کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اتنی پھیل چکی ہیں کہ کوئی شریعت اور سنت کے مطابق دعوت کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے تو اسے وہ مشکل لگتا ہے. اپنے لاکھوں روپے خرچ کرنا آسان لگتا ہے، لیکن وہ سادگی کے ساتھ جو شریعت میں حکم ہے، سادگی کے ساتھ ان اعظم النکاح برکتن ایسر مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. یہ چیز جو اتنی آسان ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی اور ولیمہ، بس اتنا آسان. اور ولیمے میں بھی کوئی 500 لوگوں کو بلانا ضروری نہیں. کسی کے پاس بالکل بھی گنجائش نہیں ہے تو کیا اس کی شادی نہیں ہوگی؟ کیا ولیمہ کرنا فرض اور واجب ہے؟ نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی اگر کسی کو گھر پہ بلائے، دال روٹی کھلا دے، ولیمے کی نیت کر لے، ولیمے کی سنت ادا ہو جاتی ہے. سیرت میں ہم پڑھیں گے نکاح کے موقع پر یہ تفصیلاً بیان ہوتا ہے. سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ شادی سے زیادہ کوئی آسان چیز ہی نہیں ہے. اتنا زیادہ آسان نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ رخصتی، یہ اتنا آسان اسی کو ہم نے مشکل کر دیا ہے. کہ کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ بھی ہو، اس سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرو، تو وہ کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو خرافات ہم لوگوں نے لگا دی ہیں، اس کو پورا کرنا، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے لاکھوں روپے چاہیے. 10 لاکھ تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر اس شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہیں تو آسانی ہی آسانی ہے. تو فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتے. ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے. کیا مطلب؟ تمہیں پاک بھی کر دے اور تمہیں گناہوں سے بھی پاک کر دے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوں گے. حقوق العباد ہیں تو وہ اہل حق سے ہی معافی مانگنے سے معاف ہوں گے، لیکن گناہ صغیرہ یہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں ظاہری اور باطنی پاکی دینا چاہتے ہیں کہ تم کو پاک صاف کریں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ امتوں میں تیمم نہیں تھا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر دی کہ پانی نہ ہو اور وہ شرعی شرائط پوری ہوں تو ایسے موقع پر تیمم بھی کر سکتے ہیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. اچھا، بعض لوگ یہ معاملہ بھی ہے کہ وہ تیمم کو معیوب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تیمم کرنے سے ہمیں پاکی حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ معاملہ بھی بالکل غلط ہے. توبہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے شرعی شرائط کے مطابق تیمم کر لیا، جن صورتوں میں شریعت ہمیں تیمم کی اجازت دیتی ہے، اگر ہم نے تیمم کر لیا تو یہ مکمل پاکی ہے. لہٰذا اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ امام صاحب کسی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکے، جہاں وہ تھے وہاں پر پانی نہیں تھا، انہوں نے تیمم کیا، پیچھے جو نمازی ہیں وہ باقاعدہ وضو کیے ہوئے ہیں لیکن جگہ پر پانی ہے نہیں، امام صاحب اگر نماز پڑھاتے ہیں تو کی نماز بالکل صحیح ہے. ایسا نہیں کہا جائے گا کہ امام صاحب چونکہ تیمم کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے وضو کیا ہوا ہے باقاعدہ پانی سے، اس لیے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. مکمل پاکی ہے، تیمم طہارت کاملہ ہے. لیکن ذہن میں یہ رکھیں، کوئی اشکال نہ کرے لوگوں نے کیسے وضو کیا، بھائی وہ لوگ کر کے آئے تھے، اس طرح وہ مسجد میں نہیں تھا. ظاہری بات ہے تیمم اگر کر کے آئے اور پانی موجود ہو، پانی مل جائے اور پانی کے استعمال پر وہ قادر بھی ہے تو اب تو تیمم ختم ہو گیا، اب تو وضو ہی کرنا پڑے گا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے یاد کرو، اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو، اس وعدے کو یاد رکھو، وَاثَقَكُم بِهِ، جو اس نے تم سے لیا تھا. کب؟ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ سمعنا، ہم نے اچھی طرح سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا اس عہد سے مراد وہ عہد الست ہے، جب ہماری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں.
اور یہ بھی عرض کیا تھا سورۃ المائدہ کے پہلے درس میں کہ جس طرح ایک بچہ جس ملک میں وہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا اس ملک کے ساتھ ایک خاموش ایگریمنٹ اور خاموش معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے جو قوانین ہوں گے وہ سب کے سب مجھ پر لاگو ہوں گے. ان سب قوانین پر عمل کرنا مجھ پر لازم ہے، میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان قوانین پر چلوں. کل کو ہم میں سے کوئی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم باہر ملک میں ویزا لے کر جاتے ہیں، عمرے کے لیے چلے گئے، حج کے لیے چلے گئے، تو وہاں کے قانون ہیں، ان پر عمل کرنا ہے. ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ قوانین ہے. کوئی وہاں سعودی عرب میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ کے ملک کا یہ قانون پتہ ہی نہیں تھا. میں ابھی پاکستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں، پاکستان میں رہتا ہے. حکومت پاکستان نے قانون جاری کیا کہ آج کل حالات صحیح نہیں، اس لیے ڈبل سواری پر پابندی ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کے اس قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے میں جو ڈبل سواری کر رہا ہوں، تو کیا وہ اس بات سے وہ بری ہو جائے گا یہ جملے کہنے سے کہ میں آپ کے اس قانون کو نہیں مانتا؟ اسی طرح ایک آدمی بغیر لائسنس سے گاڑی چلا رہے، بھئی آپ نے لائسنس بنوایا؟ نہیں. کیوں؟ میں تو لائسنس بنواؤں گا بھی نہیں. وجہ؟ میں آپ کے اس ملک کے قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو کیا وہ اس آدمی یہ جملہ کہنے سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا، کیونکہ اس کا خاموش عہد پاکستان کے ملک سے ہے کہ آپ کے ملک کا جو قانون ہے اس قانون پر میں عمل کروں گا، لیکن یہ شرط یاد رکھیں، بشرطے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو. کیونکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ اس قانون سے پہلے ایک اور قانون بھی ہے، وہ ایک اور معاہدہ بھی ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. پہلے شریعت ہے، پھر ملک کا قانون ہے. تو جس طرح ایک بچے کا ایک جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کا اس ملک کے ساتھ خاموش معاہدہ ہے، اسی طرح جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی شریعت اور دین کے ساتھ ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے کہ میں دین کے تمام احکامات پر عمل کروں گا. لیکن وہ احکامات لاگو کب ہوں گے اس پر؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کی پاسداری کرنا، اس پر عمل کرنا لازم ہے. تو ایک عہد تو مراد وہ ہے جو عہد الست جسے کہتے ہیں. دوسرا اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو 13 سن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بیعت عقبہ ہوئی تھی، تب صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ تم میری بات مانو گے، جو ہمارے احکام ہوں گے ان پر عمل کرو گے. صحابہ نے کہا تھا کہ چاہے ہم آپ کے ہر حکم پر جو آپ ہم سے حکم دیں گے ہم اس حکم پر انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے. تو وہ مراد ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد بیعت رضوان ہے، جس کا تذکرہ کچھ گزرا تھا اور تفصیلی طور پر 26ویں سپارے میں آئے گا. جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی تھی وہ مراد ہے. تو فرمایا کہ اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس عہد کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا تھا. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اچھی طرح سن لیا، واطعنا، اور اطاعت قبول کر لی. پہلے بھی عرض کیا، بار بار یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں، سب احکامات بیان کر دیے. اب اس احکامات پر عمل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کیا جا رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کی پوری طرح خبر رکھتا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے تو سب کو اے بے نیاز. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتے ہیں اور جو تم دلوں میں چھپاتے ہو ان کو بھی جانتے ہیں. یہاں پر بھی وہی ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ یقیناً دلوں کی باتوں کی پوری طرح خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں کے ساتھ خواتین آئی ہوئی ہیں اور ان کے گھر کی خواتین مرکز تربیت خواتین میں موجود ہیں، وہ ساتھی غرفہ میں تشریف نہ لائیں بلکہ اپنے گھر کی خواتین کو وہاں سے لے لیں. ہمارے ساتھیوں کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پانی دیجیے.